محترم سامعین کرام، مشکوٰۃ شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت و فراخی ہو اور اس کی موت میں تاخیر کی جائے، یعنی اس کی عمر لمبی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرے۔ تشریح میں محدثین فرماتے ہیں، اصل میں پیروں کے اس نشان کو کہتے ہیں جو چلتے وقت زمین پر پڑتا ہے، اور وہ نشان گویا زندگی کی علامت ہوتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کا نشان قدم زمین پر نہیں پڑا۔ اس اعتبار سے عرب میں مدت عمر کو اثر کہا جانے لگا۔ حدیث کے اس جملہ اس کے رزق میں وسعت و فراخی اور اس کی موت میں تاخیر کی جانے کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی عقیدے رزق کا تعلق تقدیر سے ہے کہ جس شخص کے مقدر میں جس قدر رزق لکھ دیا گیا ہے اس کو اسی قدر ملے گا، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے اور نہ زیادتی۔ اسی طرح موت کا وقت بھی متعین ہے کہ جس کی موت کا جو وقت کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے اس وقت سے نہ ایک لمحہ پہلے موت آ سکتی ہے اور نہ ایک لمحہ بعد، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ پھر جب وہ میعاد ختم ہوگی یعنی عمر پوری ہو جائے گی، اس وقت نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ آگے بڑھیں گے۔ لہذا اس وعدے عقیدے کی روشنی میں حدیث کے مذکورہ بالا جملے کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رزق میں وسعت و فراخی اور درازی عمر سے مراد رزق میں برکت کا محسوس ہونا، شب و روز کا خوشی و مسرت اور اطمینان و سکون کے ساتھ گزرنا، عمر کے بیشتر لمحات کو طاعت و عبادات کی زیادہ سے زیادہ توفیق کا حاصل ہونا اور دل کو نورانیت اور باطن کی صفائی و پاکیزگی کا نصیب ہونا ہے۔ یا درازی عمر سے مراد دنیا جہان میں نام کو نیک بقا حاصل رہنا ہے، اور یا یہ کہ درازی عمر سے اولاد صالحہ مراد ہے جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے حق میں دعا و مغفرت اور اصالِ ثواب کرتی ہے اور اس کے نیک نام کو باقی رکھتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ بقائے اولاد مردہ کے لیے پیدائش ثانی ہے، یعنی صاحب اولاد شخص مرنے کے بعد بھی اس اولاد کی صورت میں ایک طرح سے اپنا وجود باقی رکھتا ہے۔ اور اگر زیادہ گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ رزق و عمر کے بارے میں مذکورہ بالا عقیدے اور حدیث کے مفہوم کے درمیان کوئی ایسا تضاد نہیں ہے جس کو دور کرنے کے لیے دقیق تعویلات اختیار کی جائیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنے کو فراخی رزق اور درازی عمر کا سبب قرار دیا ہے، جیسا کہ اس نے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا کیا ہے۔ چنانچہ وہ جس کے رزق میں وسعت و فراخی اور عمر میں درازی کرنا چاہتا ہے اس کو رشتہ داروں کے لیے ادائے حقوق کی توفیق بخش دیتا ہے، اور یہ بات ایسی نہیں ہے جس کو تقدیر الہی میں ترمیم و تغیر کا نام دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ اس بات کو خلق کی نسبت سے محض سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جیسے لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی عمر 60 سال کی ہے، لیکن اگر یہ شخص اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کی عمر میں 40 سال کا اضافہ ہو جائے۔ اس مسئلے میں بحث کی خاطر علمی اور تحقیقی طور پر بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اصل بات صرف یہ ہے کہ شارع علیہ السلام نے جو بیان کر دیا ہے اور جس طرح فرمایا ہے بس اسی پر ایمان اور اعتقاد رکھا جائے، نہ کہ بحث و مباحثے کے ذریعے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ چنانچہ سعادت کی نشانی میں ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا فرما دیا ہے اسی کو اختیار کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور دور دراز کی بحثوں اور تحقیقی موشگافیوں میں الجھ کر اپنے ذہن و فکر کو بوجھل نہ بنایا جائے۔
امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کومنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک. اللہ حافظ.